السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 16۔ آج ہم بات کریں گے تجوید کے بارے میں۔ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ مزمل آیت نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر کے پڑھو، اچھے سے پڑھو، تو اس کے اندر تجوید بھی داخل ہے۔ لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجوید کے ساتھ آئے تھے۔ قرآن کا نزول تجوید کے ساتھ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تجوید کے ساتھ قرآن سکھایا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک دوسرے کو بھی تجوید کے ساتھ ہی قرآن مجید سکھایا ہے یا ایک دوسرے سے سیکھا ہے تجوید کے ساتھ۔ اب تجوید میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کچھ موٹی موٹی باتیں بھی ہیں، کچھ باریکی باتیں بھی ہیں۔ تو اب تجوید کے جو احکام و مسائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ فقہی احکام و مسائل ہیں۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اب نماز کے اندر واجب بھی ہے، ارکان بھی ہے، مستحبات بھی ہے۔ سارے کام نماز کے اندر ایک ہی حکم میں نہیں ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو رکن ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت و مستحبات ہیں۔ تو آپ نماز صحیح سے پڑھ لیے اچھے سے، اور پڑھنا آپ کو آتا ہے، آپ نے سیکھا تو یہ کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ جاننا پڑے گا ڈیٹیلز میں کہ اس میں سے کتنے ارکان ہیں، کتنے واجبات ہیں۔ جان لیں تو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، پر یہ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کبھی بھی ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض ہے اور آپ نے نہیں کیا تو آپ گنہگار ہوں گے، یہ مطلب ہوتا ہے فرض کا۔ اور فرض نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی سیکھتے ہیں تو آل دا بیسٹ، مثلا اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن بھی ہے کہ قرآن مجید کو آپ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں اور آپ نے سیکھا ہے باقاعدہ، تو الحمدللہ یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کتابوں جو ڈیٹیلز میں ہے تجوید کے بارے میں بہت ساری باتیں اور اس کے اندر چیزیں ہیں، وہ جاننا اپنی ضروری نہیں ہے کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، اور بہت سارے مسائل اس کے اندر ہیں۔ وہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم قرآن پڑھنے آپ کو صحیح سے آنا چاہیے۔ یعنی پریکٹیکل آپ کو آ رہا ہے، آپ پڑھ لے رہے اچھے سے تجوید کے ساتھ، تو یہ کافی ہے۔ اس کے مسائل کو یاد کرنا یہ ہر ایک انسان کو فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قرآن کو تجوید سے پڑھنی چاہیے، کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 5045، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سألت انس بن مالک عن قراءة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان يمد مدا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت، تلاوت سے متعلق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کیسے پڑھتے تھے، یہ انہوں نے پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کان یمد مدا، کھینچ کھینچ کر کے پڑھتے تھے، یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جہاں پر مد ہے قرآن کے اندر، وہ مد کا اہتمام کرتے تھے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہی، حدیث نمبر 5046، سئل انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسے ہوتی تھی، یعنی قرآن کو کیسے پڑھتے تھے، کیسے تلاوت کرتے تھے۔ فقال، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کانت مدن، کھینچ کے پڑھتے تھے۔ قراءت جو ہوتی تھی کھینچ کر کے ہوتی تھی، جہاں پر مد ہے کھینچنا، کھینچتے تھے، کم کھینچنا کم کھینچتے تھے، زیادہ کھینچنا ہوتا زیادہ کھینچتے تھے، تو کھینچ کر کے پڑھتے تھے جہاں پر کھینچنا ہوتا۔ ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم
پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بتایا اور کہا یمد بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کو کھینچتے نا تھوڑا سا، ویمد بالرحمن، پھر رحمان کیا ہے تھوڑا کھینچتے یعنی بسم اللہ الرحمن، ویمد بالرحیم، پھر رحیم کو بھی کھینچتے تھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھینچ کے پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب ایک تجوید حدیث سے ثابت ہے اور تجوید سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت کی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے اس آیت میں لہا طلع النضید، تو لفظ نضید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر کے پڑھا، کہا لہا طلع النضید، نضید، کیونکہ جہاں ہم وقف کرتے ہیں ٹھہرتے ہیں آیت مکمل کی کھینچتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر کے پڑھا۔ تو ان تمام باتوں کا سبب ہے کہ تجوید کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن تجوید میں بہت سارے مسائل ہیں، تمام باتوں کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بہت ڈیٹیلز میں جاننا، ڈیپ میں جانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں جو اہم باتیں جس سے آپ قرآن کی تلاوت صحیح ڈھنگ سے کر سکیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اتارا ہے تو اس طرح سے سیکھنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ موٹی بات آپ سیکھ لیں، پریکٹس کریں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ تلاوت صحیح سے کر سکیں، کیونکہ اگر صحیح سے آپ کو جاننا معلومات نہیں ہے تلاوت قرآن کی تو آپ غلطی کریں گے۔ اب جو قرآن میں غلطی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے اگر تلاوت کریں گے، ایک تو ہوتی ہے لحن جلی یعنی بڑی غلطی، اور نمبر دو دوسری غلطی کو کہتے ہیں لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ تو لحن جلی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں یعنی بڑی غلطی کی، تو مثلا کچھ لوگ حروف میں غلطی کرتے ہیں، حروف لیٹر میں، حرف میں غلطی کرے تو اس کی 3 شکلیں ہوں گی۔ نمبر 1 کہ کوئی انسان حرف کو ہی بدل دے، مثلا الحمدللہ رب العالمین، الحمد ہا ہے تو کوئی الحمدللہ کہے یعنی ہا کو ہا سے بدل دے الحمدللہ، اللہ اکبر، بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ نے بدل دیا حرف کو۔ دوسرا یہ کہ یا تو انسان اس کے اندر حرف بڑھا دے، کوئی حرف مثلا وَلَا تُسْأَلُنَّ، وَلَا تُسْأَلُنَّ تو کوئی پڑھ دے وَلَا تُسْأَلُنَّ، بڑھا دیا ایک حرف کو، تو ولا پر زبر تھا کسی نے کھینچا ولا تو الف پڑ گیا۔ اب دیکھیں اس سے معنی بدل جاتا ہے، ولا تسألن کا مطلب ہوگا کہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا، اور آپ نے کہہ دیا ولا تسألن تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ لا مطلب نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی غلطی ایسی ہوتی ہے بہت سی جس سے معنی بدل جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پوچھا جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں ولا تسألن نہیں پوچھا جائے گا، استغفر اللہ، تو معنی بدل جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان صرف فاتحہ میں جس سے آپ بدل جائے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چھوٹی غلطی ہے تو معاف ہے، بڑی غلطی ایسی کر دے جس سے معنی بدل جائے سورہ فاتحہ کے اندر تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اہل علم میں لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورت میں اگر غلطی کرتا ہے انسان تو گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن سورہ فاتحہ میں اگر وہ غلطی کرتا ہے بڑی غلطی، اور بڑی غلطی میں بھی ایسی غلطی جس سے معنی بدل، کوئی انسان اس طرح سے غلطی کسی کی ہو سکتی ہے کہ کوئی حرف کو کم کر دے تو وَلَا تُسْأَلُنَّ کوئی لام کٹ کر دے وَتُسْأَلُنَّ کہہ دے، یہ سب بڑی غلطی ہے، لحن جلی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ورڈ کے اندر غلطی کرے، ورڈ کو بدل دے یا کم کر دے یا زیادہ کر دے، یا غلطی ایک ایسی بھی ہوتی ہے حرکات کے اندر زبر کو زیر کر دے، زیر کو زبر کر دے، زبر کو پیش کر دے، جیسے الحمدللہ رب العالمین تو الحمدو کو کوئی الحمدہ کہہ دے یا الحمدی پڑھ دے، تو یہ بڑی غلطیاں ہیں۔ زبر پیش کو، زبر کو، زیر کو، پیش کو بدل دینا یہ بڑی غلطی ہے۔ مثلا کچھ تو ایسے ہیں زبر زیر پیش کی اگر وہ بدل دے تو اس سے معنی بالکل بدل جائے گا۔ مثلا انعمت صراط الذین انعمت سورہ فاتحہ میں ہے نا، تو انعمت مطلب کہ آپ نے انعام کیا، نہیں اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انعام کیا، اور اگر ہم کہیں انعمتو تے پر تا پر ہم پیش لگا ہے انعمتو، اس کا مطلب میں نے انعام کیا، میں نے، کتنا بدل گیا معنی بتائیے، استغفر اللہ۔ تو اس سے معنی بالکل بدل جاتا ہے، اور عام طور پہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ یہی غلطی کرتے ہیں، زبر کو زیر، زیر کو پیش،
گھٹا دینا حرفوں کے اندر، بڑھا دینا، اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے، بڑی غلطیاں. تو بڑی غلطیوں میں بہت سی غلطی ایسی، اس سے معنی بدل جاتا ہے، انسان گنہگار ہو جائے گا. تو اس لیے اتنا انسان کو ضرور سیکھنا چاہیے تجوید، جس سے قرآن کی طرح انسان صحیح ڈھنگ سے کر سکے. باقی تفصیلی معلومات آپ کو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، موٹی باتیں سیکھیں جس سے آپ تلاوت صحیح سے کر سکیں قرآن مجید کی. ہاں اگر کوئی انسان ایسا جس کو نہیں ہو پا رہا، مخرج نہیں نکل پا رہا، کوئی بات نہیں، کوشش تو انسان کرے. کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ انسان کا کام ہے. کچھ لوگ ایسے جو کوشش کیے، محنت کی، اس کے باوجود اس سے نہیں ہو پا رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتا، تب انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا. جس کی طاقت سے زیادہ ہو جائے، اسے ہو ہی نہیں پا رہا. کیا دلیل ہے کہ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن میں کچھ بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، میں کیا کروں نماز کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس سے تمہاری نماز ہو جائے گی. یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 708. تو اس کا مطلب بتائیے کہ وہ قرآن نہیں پڑھے پھر ان کی نماز ہو جا رہی ہے. ان کے لیے جن کو نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. الحمدللہ دین اسلام یہ آسانی کا نام ہے، اس کے اندر بہت آسانی ہے. یہ کسی کے ساتھ زبردستی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام بالکل آسان ہے، جس سے جو ہو سکتا ہے کوشش کرے، نہیں ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں. لیکن یہ مارنا پیٹنا، بچوں کو پڑھاتے ہوئے تحفیظ میں، حفظ خانہ میں جو بچوں کی پٹائی ہوتی ہے، ڈنڈوں سے لکڑیوں سے مارا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ان کو پوچھنا چاہیے. آپ دنیا کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لیں، کیا اسلام میں یہ ہے کہ آپ کسی کو قرآن پڑھاتے ہوئے یا کوئی بھی تعلیم دیتے اس کو مارے پیٹے، اس طرح کے اس کے نشان آ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، انگلیوں میں نشان آ جائے، جسم اس کا سرخ ہو جائے، لال ہو جائے یا کالا پڑ جائے؟ یہ ہے؟ یہ نہیں ہے اسلام میں. آپ معلوم کر لیں. تو یہ معلومات لوگوں کو نہیں ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اتنا بچوں کو پیٹتے ہیں کہ اللہ اکبر. بہت سے تو ڈر سے قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تو مار پیٹ ہے، اس کے اندر مارا جاتا ہے. یہ بہت مشکل ہے. لوگوں نے ایسا بنا دیا ماحول کی تجوید بہت مشکل ہے، قرآن بہت مشکل ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تجوید بھی آسان ہے، قرآن بالکل آسان ہے. پڑھانے کا طریقہ ہونا چاہیے. انسان کو حوصلہ دینا چاہیے کہ بہت آسان، اللہ نے قرآن کو بالکل آسان طریقے سے نازل کیا. آسان ہے، آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ مار پیٹ ڈنڈے، یہ سب کیسے انسان ہیبت میں آتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے. ایسے ٹیچر، ایسے پڑھانے والے گنہگار ہوں گے. آپ کو مارنے اور پیٹنے کا کوئی حق نہیں ہے. بچہ پڑھے الحمدللہ، نہیں پڑھے غلطی کرتا، ان کے گھر والوں کو آپ شکایت کر سکتے ہیں، بس پڑھے گا نہیں پڑھے گا چھوڑ دیں ان کے حال کو. لیکن یہ مارنا پیٹنا، بچوں کو خون نکال دینا جسموں سے، اتنا پیٹے کہ نشان آ جائے، یہ جائز نہیں ہے. آپ بڑے بڑے علماء سے کسی سے بھی معلومات کر لیں کہ بچوں کو مارا جائے ڈنڈوں سے یا ہاتھوں سے کہ نشان آ جائے، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے. آپ ادب احترام کے ساتھ پیار محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، بس یہ مار پیٹ کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں تجوید سے متعلق، جس کو اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم سب کے ساتھ تجوید کو سیکھیں، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت صحیح ڈھنگ سے ہم کر سکیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ